السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جنہوں نے دارالحدیث چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر اسلام کی تعلیمات عام کرنے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرمائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت احکام الہی کو لوگوں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وفي الحديث: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقي واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقي عمله. رواه البخاری۔ معزز سامعین کرام، اس دنیا میں ساتھی کون اور ہمیشہ کے لیے ساتھی کون؟ تنہا کون رہنا پسند کرتا ہے؟ تنہائی کس کو پسند ہے؟ لیکن ساتھی کون بن سکتا ہے؟ مال و دولت؟ ہاں، لیکن محدود پیمانے پر۔ آل و اولاد؟ ہاں، یہ بھی ساتھی بن سکتے ہیں لیکن کچھ مدت کے لیے۔ اصل ساتھی کون ہے اور ہمیشہ کے لیے؟ انسان کا عمل۔ اچھا عمل ہے تو اچھا ساتھی، اور برا عمل ہے تو برا ساتھی۔ اصل ساتھی انسان کا عمل ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، بقیہ سب پرائے۔ قبر اور آخرت میں پرائے ہی پرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: یتبع المیت ثلاثہ فیرجع اثنان ویبقی واحد، یتبع اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقی عملہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ مستقل ساتھی کون ہے؟ انسان کا عمل۔ عمل انسان کا خاموش ساتھی ہوتا ہے اور ہمیشہ کا ساتھی ہوتا ہے۔ سارے رشتے، ناطے خونی ہو یا دوستی، سب عالم دنیا کے ساتھی ہیں۔ عالم برزخ اور عالم آخرت میں یہ کام آنے والے نہیں۔ انسان لاکھ چاہے میت کا ساتھ دے لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نظام الہی ہی یہی ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے؟ پردہ حائل ہے۔ کوئی دنیا میں کیسا بھی ہو، عالم ہو، صالح ہو، ولی ہو، دھن و دولت والا ہو، منصب و کرسی کا مالک ہو، با اختیار ہو، حاکم و فرما روا ہو، کسی کے پاس نہ حوصلہ ہے نہ سکت کہ اس پردے کو اٹھا سکے۔ انسان اس دنیا سے گیا، سارے مادی علائق ختم۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے پردہ ہے یوم بعث تک۔ یہی حال دھن دولت کا ہے، یہ بھی میت کا ساتھ نہیں دے سکتی، خواہ اس نے دولت کو دل سے چاہا ہو، اپنے ہاتھوں سے اسے سینت کے رکھا ہو اور ہمیشہ اسے عزیز رکھا ہو۔ انسانی رشتے اپنے میت پر تو رو بھی سکتے ہیں، آہو بکا کو فضا میں منتشر کر سکتے ہیں، درد مندی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مال و دولت، مال و زر، یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اسے تو اللہ تعالیٰ نے احساس و شعور سے بھی محروم رکھا ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا مالک کون ہے، کس رنگ و بو کا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ مردہ ہے یا زندہ۔ مگر افسوس، اس مال سے انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے، اس قدر محبت ہوتی ہے، اور اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ
اس اندھے بہرے گونگے لنگڑے مال و زر کے خاطر اپنے دین و ایمان، مروت و شرافت اور اپنوں کو تج دیتا ہے۔ ساتھی کوئی نہیں، انسان کا خاموش ساتھی اس کا عمل ہے، اور اچھا ساتھی ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اچھا ساتھی، اور اگر عمل برے ہیں تو برا ساتھی۔ اب انسان کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ساتھی بنا سکتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اچھا ہے تو کامیابی اور برا ہے تو ناکامی۔ کل امرئ بما کسب رہین، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنی عملی سرگرمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى ان سعيه سوف يرى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور بے شک اس کی کوشش اس کے سامنے آئے گی۔ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ مال کب کس کا ساتھی ہوا ہے؟ اس دنیا میں وہ بار بار اپنے ساتھی کا دامن چھوڑتا رہتا ہے، اسے رسوا کرتا رہتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کتنے ہیں کہ مال و زر نے انہیں ہلاک کر دیا۔ دراصل مال زندگی اور انسانی زندگی کی خدمت کے لیے ہے۔ مادی اسباب کے بغیر زندگی کا بقا ممکن نہیں۔ ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر مال کو قضاء حاجت کے لیے خرچ کیا جائے تو یہی اس کا بہترین مصرف ہے۔ مال سے وابستہ حقوق اگر ادا ہوں تو ایک جہان سے اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اور عالم فقر و غربت اس سے سیراب ہو سکتا ہے۔ عالم مسکینت کی اس سے آبرو محفوظ رہتی ہے، یتیموں کی دنیا کو اس سے خوشی ملتی ہے اور اس کی بھکمری ختم ہو جاتی ہے۔ بیوگی کے لیے سہارا بن جاتا ہے، ضعیفی اور کمزوری کی لاٹھی بن جاتا ہے یہی مال۔ بڑھاپے کی لاج رہ جاتی ہے اور بڑھاپا عزت سے کٹ جاتا ہے، اور مال کی یہی افادیت جب پوری ہوتی ہے تو عمل صالح کی شکل میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے، برزخ میں اور آخرت میں بھی۔ مال کیا ہے؟ مال نہ اکتساب فرد ہے نہ ملکیت انسانی۔ مال و زر کل کا کل انعام الہی ہے جو انسان کو ملتا ہے، اور کل کا کل اللہ تعالی کا ہے۔ ساری کائنات اس ملکیت ساری کائنات اس کی ملکیت، ذرہ ذرہ اس کا پتہ اس کے لیے ہے، ڈالی ڈالی اسی کی، سارے جہان پر اسی کا قبضہ ہے، ایک پتا بھی اس کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہی جس کو چاہتا، وہی جس کو جتنا چاہے دے، جب چاہے دیتا ہے اور جب چاہے چھین لیتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو ایک دانہ نہ ملے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو خزانہ عطا کر دے۔ نہ کسی کو شکایت کی گنجائش، نہ کسی کو فریاد کرنے اور ناراض ہونے کا بارہ۔ دے تو انعام، نہ دے تو انصاف، عطا ہو تو رحمت، نہ ملے تو محرومی، اور اس کے پیچھے اسباب جو انصاف پر مبنی ہے وہ بے سبب بھی، اور وہ نہ دے تو وہ مالک۔ کسی کا اس پر کوئی دعویٰ نہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ مال سے متعلق صحیح شعور اور اس میں تصرف کرنے سے عمل صالح کی شکل میں تبدیل ہو کر انسان کا اچھا ساتھی بن سکتا ہے۔ اس کے متعلق صحیح شعور یہ بھی ہے کہ وہ رزق کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، اور رزق کی کنجی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں۔ روزی رسائی کا پورا سلسلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور روزی کی پیداوار کا کل نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور
اور ایک ایک دانہ اور ایک ایک قطرہ متعین ہے کہ کس کے حصے میں جائے گا اور وہ کہاں صرف ہوگا، کس منہ سے معدے میں جائے گا اور کس کھیت میں پودا بن کر ثمر ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر انداز پر پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک اللہ کا ایک ہی کلمہ ہی ہوتا ہے جسے آنکھ کا جھپکنا بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز پر پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک اللہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کر دیا۔ تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب کچھ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں ہوں گے اور قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ تو انسان کا سب سے بہتر ساتھی جو ہے اور ہمیشہ کام آنے والا جو ساتھی ہوگا وہ ہوگا اس کے اعمال صالحہ، اور وہ ہمیشہ کام آئیں گے قبر کے زندگی میں بھی اور آخرت کے زندگی میں بھی۔ یہی اعمال صالحہ ہمیشہ کام آئیں گے اور انہی کو اپنا ساتھی بنائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دارالحدیث کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور تعاون کریں، علم و عمل سے رشتہ جوڑیں، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے دارالحدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بلغوا عنی ولو آیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔